پانچویں منزل۔ عنوان نمبر 1، جہاد کی دعائیں۔ اس کے تحت 12 دعائیں درج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد یعنی جنگ کے وقت ان دعاؤں کو پڑھتے تھے۔ پہلی دعا، اللہم انی انشدک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم۔ اے اللہ میں تیرے عہد اور وعدہ کو طلب کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد سے تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد، باب ما قیل فی درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم والقمیص فی الحرب، حدیث نمبر 2915۔ دوسری دعا، سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر۔ کافروں کی جماعت کی عن قریب ہار ہو جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے گی، اور قیامت میں ان کا وعدہ ہے، اور قیامت بہت خوفناک اور تلخ ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 45-46۔ تیسری دعا، اللہم انجزنی ما وعدتنی اللہم آتی ما وعدتنی اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ پورا کر جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا، اے اللہ مجھے عطا کر جو تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ اگر تو ان مسلمانوں کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد، باب الامداد بالملائکۃ فی غزوۃ بدر، حدیث نمبر 1763۔ چوتھی دعا، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب سریع الحساب وہازم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم وانصرنا علیہم۔ اے اللہ تو وہ ہے جس نے کتاب کو اتارا، بادل کو چلایا، اور جلد حساب کرنے والا، کافروں کے لشکر کو شکست دینے والا۔ اے اللہ ان کافروں کو شکست دے اور انہیں ہلا دے، اور ہماری مدد فرما تاکہ ان کافروں پر غلبہ ہو۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد، باب الدعاء علی المشرکین بالہزیمہ، حدیث نمبر 2933۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد، باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو، حدیث نمبر 1742۔ تنبیہ، یہ دو مختلف احادیث کے الفاظ ہیں۔ پانچویں دعا، اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا انزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ اللہ بہت بڑا ہے، خیبر کے رہنے والے یعنی کفار برباد ہوں، ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو خوف زدہ لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد، باب التکبیر عند الحرب، حدیث نمبر 2991۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد، باب غزوۃ خیبر، حدیث نمبر 1365۔ چھٹی دعا، اللہم انت عضدی ونصیری بک احول وبک اصول وبک اقاتل۔ یا اللہ تو ہی میرا قوت بازو اور مددگار ہے، تیری عطا کردہ قوت سے چلتا پھرتا ہوں، اور تیری ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں، اور تیری توفیق سے جہاد کرتا ہوں۔ اسنادہ ضعیف، سنن ابی داود کتاب الجہاد، باب ما یدعا عند اللقاء، حدیث نمبر 2632۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات، باب فی الدعاء اذا غزا، حدیث نمبر 3584۔ قتادہ مدلس ہیں اور سما کی صراحت نہیں ہے۔ ساتویں دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم تجھی کو یعنی بطور مدد ان کافروں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اسنادہ ضعیف، سنن ابی داود کتاب الوتر، باب ما یقول الرجل اذا خاف قوما، حدیث نمبر 1537۔ قتادہ مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی صراحت نہیں ہے۔ آٹھویں دعا، اللہم انت ربنا وربهم وقلوبنا وقلوبهم بیدک وانما یغلبهم انت۔ اے اللہ تو ہی ہمارا اور ان کا پروردگار ہے، اور ہمارا دل اور ان کا دل تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور تو ہی ان پر غالب ہے۔ اسنادہ ضعیف، عمل اليوم واللیلہ لابن السنی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 761۔ المعجم الصغیر للطبرانی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10۔ المستدرک للحاکم، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38۔ خلیل بن مرہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ نویں دعا، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے روز محشر کے مالک،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کے طالب ہیں۔ اسنادہ ضعیف عمل الیوم واللیلہ لابن السنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 387، المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 105۔ عبدالسلام بن ہاشم ضعیف اور حنبل بن عبداللہ مجہول ہے۔ 10ویں دعا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا اور خوف سے امن دے۔ اسنادہ حسن، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 3، البزار حدیث نمبر 3199۔ 11ویں دعا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی اچھا کار ساز ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر بابن حدیث نمبر 4563۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صدق دل سے شہادت کو طلب کیا اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجے پر پہنچا دے گا اگرچہ اپنے بستر پر ہی مرے۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد باب استحباب طلب الشہادت فی سبیل اللہ حدیث نمبر 1109۔ 12ویں دعا، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل المدینہ باب حدیث نمبر 1890۔